الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ میرے بعد فضیلت الشیخ فاضل نوجوان مولانا عبدالرزاق اظہر صاحب تفصیلی خطاب فرمائیں گے۔ کل مظفر گڑھ سے آگے اس کی تحصیل ہے جتوئی، وہاں میرے سسر فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں وہاں سے چلا، وہ پنڈی پیران ننکانہ میں وہاں جمعہ پڑھایا، اور اب یہاں پہ پہنچا ہوں۔ اور آج خطبہ جمعہ کے بعد گوجرانوالا میں میرے ماموں فوت ہوئے، ان کا نماز جنازہ تھا۔ اللہ ان دونوں کی مغفرت فرمائے، میرے ماموں کی بھی سسر کی بھی، اور اس مجلس میں جتنے بھی لوگ ہیں، کسی کا باپ بھائی بیٹا جو بھی دنیا سے چلا گیا، اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے۔ میرا اکرام کیا، میں نے گزارش کی کہ میری پہلے گفتگو کروا لیں۔ حضرات، یہ بچہ ختم نبوت پہ بات کر رہا تھا کہ اس آقا کی ختم نبوت، جس کی ختم نبوت کا اقرار اللہ رب العزت نے پیغمبروں سے لیا، اور انبیاء، آج ہم ختم نبوت کانفرنسیں کرتے ہیں۔ ختم نبوت کانفرنس تو رب ذوالجلال نے کی، اور انبیاء اقرار کر رہے ہیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ ربا، ہم میں سے کسی کے زمانے میں تیرا محبوب آ گیا، ختم نبوت کو مان لیں گے۔ حضرات، کس آقا کی سیرت پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں جس کی شان کو اللہ نے تورات زبور انجیل میں بیان کیا۔ میں کس ہستی کو خراج تحسین آج کاموں کی اس مسجد میں یہ نوجوان ماشاءاللہ حافظ صاحب، یحییٰ صاحب، قاری ذکاء اللہ صاحب بڑی محنت کرتے ہیں، اللہ ان کی محنت کوشش کو قبول فرمائے۔ تو میں بات کر رہا تھا، سید الکونین کو اللہ نے اتنا مقام دیا کہ جب وہ زمین کی پشت پہ چلا کرتے تھے تو بادلوں کے ٹکڑے سرکار دو عالم پہ سایہ کیا کرتے تھے۔ جن کو اللہ نے اتنی شان رب العزت نے دی ہے، جن کے اوپر کائنات میں درخت کی شاخیں جھک جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، میں کس کو خراج تحسین آج کاموں کی میں پیش کرنے لگا ہوں؟ جس آقا کی نبوت کی گواہی ایک بھیڑیے نے دنیا میں بول کے دی تھی۔ مسند احمد کی وہ روایت، ایک یہودی چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، بھیڑیے نے بکری چھین لی، اس نے پیچھا کیا، بکری چھڑا لی، وہ ایک ٹیلے پہ بیٹھ گیا، کہتا ہے رب کی طرف سے منہ میں رزق آیا تھا تو نے چھین لیا۔ کہتا ہے تعجب کی بات ہے، آج دنیا میں بھیڑیا بول رہا ہے۔ بھیڑیا بول کے کہتا ہے تعجب کی بات یہ نہیں، تعجب کی بات تو یہ ہے کہ سرزمین عرب میں ایک شخص دین ابراہیم لے کے آیا ہے، جا اس کی بات مان لے، تیری دنیا آخرت بن جائے۔ ارے جن کی جدائی میں کائنات میں کھجور کا تنا رویا تھا، صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ میں محمد تو اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، ابھی میں نے دنیا میں نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، پتھر رب کے حکم سے مجھے سلام کرتا تھا۔ میں کس کو خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں؟ ارے جن کے سامنے جانور اپنے دکھڑے رکھا کرتے تھے، میں کن کو خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں؟ جس آقا نے انگلی اٹھائی تھی، رب نے چاند ٹکڑے کر دیا تھا، چہرہ اٹھا کے دعا کی تھی، قبلہ بدل دیا تھا، درخت کو اشارہ کیا تھا، اپنی جگہ سے اکھڑ کے آ گیا تھا، پیالے پہ انگلیاں رکھی تھی، رب نے پانی جاری کر دیا۔ اور سب سے بڑا معجزہ اللہ نے جو امام کائنات کو دیا، سابقہ پیغمبروں کو جو کتابیں ملی وہ بدل گئی۔ قرآن رب نے ایسا معجزہ دیا ہے، نہ بدلا ہے نہ قیامت تک بدلے۔ اور کہنے والے نے کہا سلاطین عالم اپنی جگہ پر، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ پر،
بدلتی رہی آسمانی کتابیں محمد کا قرآن اپنی جگہ پر۔ ارے جن کی شان یہ ہے، پہلے نبی بستیوں، علاقوں، قوموں کی طرف آئے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، آقا عالمگیر نبوت لے کے آئے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر و نذیرا، کائنات کے لیے بشیر و نذیر بن کے آئے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ جنہوں نے پہلے نبیوں کی نبوتوں کا انکار کیا، میرے رب نے گناہوں کی وجہ سے عذاب کے کوڑے برسا دیے، کسی کی شکلیں بدل کے بندر و خنزیر بنا دیا، کسی کو پانی کی موجوں میں غرق کر دیا، لیکن سید الکونین کے دور میں جنہوں نے گناہ کیے، اللہ نے اجتماعی عذاب کا کوڑا نہیں برسایا۔ کیوں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حالی رحمت اللہ علیہ بولے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ ارے جن کی شان یہ ہے جو دین کامل لے کے آئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ارے جن کی شان یہ ہے کہ وہ غلبہ اسلام کا پکیزہ مشن لے کے آئے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ ارے جن کی شان یہ ہے وہ خاتم النبیین بن کے آئے، ان الرسالہ والنبوہ قد انقضت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک، اللہ اکبر، امام کائنات تک جتنے نبی آئے ان کی طرف جبرائیل امین رب کا پیغام لے کے آئے، ان الرسالہ والنبوہ قد انقضت، میرے رب نے نبوت اور رسالت کو مجھ پہ منقطع کر دیا، فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ حضرت یزدانی رحمت اللہ علیہ جب ختم نبوت میں بات کیا کرتے تھے، ایک مثال دیا کرتے تھے کہ لوگوں، ٹرین جب راول پنڈی کے اسٹیشن سے چلتی ہے، لالا موسیٰ کھاریاں گجرات سکر روڑی حیدرآباد، آخری بریک اس کی کراچی ہے، اگر ڈرائیور ٹرین کو کراچی سے آگے چلائے گا وہ پانی میں گر جائے گی، جو آمنہ کے لال سے آگے نبوت چلائے گا وہ جہنم میں گر جائے گا۔ حضرت سمسام رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، پچھوں جگتے نبی ہور آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، کھڑی کر کے انگلی آسمان ول تیر مانگوں، میرے پیر بدر منیر مانگوں، چند ٹکڑے کر کے وکھا کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں، دعوے ہزاراں تے وڈیاں نے پگاں، پر روڑا نو کلمے پڑھا کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ وہ خاتم النبیین بن کے آئے، ان کی شان ہے۔ ارے جن کے در اقدس پہ سید الملائکہ جبرائیل براق لے کے آئے، جنہیں براق پہ سوار کیا گیا، ارے اس سفر کا تذکرہ میرے رب نے قرآن کے پاروں میں یوں کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ محبوب رب العالمین کو براق پہ سوار کر کے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچایا گیا، انبیاء استقبال کر رہے ہیں، آلن وسالن مرحبا، ست بسم اللہ جی آیا نو۔ جب وہاں نماز پڑھانے کی باری آئی، آدم علیہ السلام موجود ہیں، نوح علیہ السلام موجود ہیں، خلیل اللہ موجود ہیں، ذبیح اللہ موجود ہیں، کلیم اللہ موجود ہیں، جبرائیل امین آگے بڑھے، سرکار دو عالم کا بازو مبارک پکڑا، مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا، محبوب آج آپ امام ہوں گے، انبیاء آپ کے مقتدی ہوں گے۔ اور کہنے والے نے کہا، جتے ہوئے محمد ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اگے کھلوے ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے رب نے جن کو امام الانبیاء بنایا، ارے جن کو اتنی شان دی، آنا سید ولد آدم یوم القیامہ، دنیا میں بھی عالمگیر نبوت لے کے آئے، شان رب نے کیا دی،
وہ گجرانوالا کے اندر ایک عالم ہیں مولانا مالک بھنڈر صاحب، جب حدیث پاک سناتے ہیں کہتے ہیں لوگوں حدیث پاک سنا کے تواڈے سینے ٹھنڈ تے منہ وچ کھنڈ پانا چاہنا، اب میں بھی سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ حدیث پاک سنا کے آپ کے سینوں میں ٹھنڈ اور منہ میں کھنڈ ڈالنا چاہتا۔ اللہ اللہ فضلت علی الانبیاء بستن، مجھے تو اللہ نے 6 چیزوں میں رب العالمین نے نبیوں پہ فضیلت دی۔ اوتی تو جوامع الکلم، میں جوامع الکلم لے کے آیا، بات مختصر کرتا ہوں مگر مدلل اور مرتب کرتا ہوں۔ اوتی تو جوامع الکلم، نصرت بالرعب، اللہ نے دشمن پہ رعب ڈال دیا۔ احلت لی الغنائم، مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ پہلے نبی جہاد کرتے تھے، آسمان سے آگ آ کے کھایا کرتی تھی، اب آسمان سے آگ نہیں کھائے گی۔ جوئل رزقی تحت ظل رمی، میرے رزق کو اللہ نے نیزے کی نوک کے نیچے رکھ دیا ہے۔ احلت لی الغنائم جوئلت لی الارض مسجدا و طہورا، میرے لیے ساری زمین کو پاک و مسجد بنا دیا۔ ارسلت الی الخلق کافہ، جو پہلے آئے بستیوں کے بڑے بن کے آئے، علاقوں کے بڑے بن کے آئے، قوموں کے بڑے بن کے آئے، میں کائنات کا بڑا بن کے آیا ہوں۔ اللہ نے اتنا بڑا بنایا ہے، ورفعنا لک ذکرک، تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ تورات میں ذکر، زبور میں ذکر، انجیل میں ذکر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کی بشارت دے رہے ہیں، اپنی والدہ آمنہ کا خواب بن کے آئے، ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا جواب بن کے آئے، جن کا اذان میں ذکر، تکبیر میں ذکر، خطبہ جمعہ میں ذکر، خطبہ نکاح میں ذکر، قرآن کے پاروں میں ذکر، جن کی نبوت کی بات آئی محمد الرسول اللہ کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ زمانے کی بات آئی والعصر کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ یتیمی کی بات آئی علم یجد کا یتیمن فاوا کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ ہونٹوں کی بات آئی لا تحرک کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ معراج کی بات آئی تذکرہ قرآن بنا دیا۔ مسجد اقصیٰ میں امامت کی بات آئی تذکرہ قرآن بنا دیا۔ سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ گئے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ غار ثور میں گئے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ بدر میں آقا گئے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ احد میں گئے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ تہجد پڑھی تذکرہ قرآن بنا دیا۔ عقیدے کی بات آئے قرآن بولے، امانت کی بات آئے قرآن بولے، دیانت کی بات آئے قرآن بولے، زمانے کی بات آئے والعصر کہہ کے قرآن بولے، صحابہ کی عظمت کی بات آئے قرآن بولے۔ ارے میں عقیدت سے کہنے لگا ہوں، جو مکہ کی گلیوں میں چلے خالق نے اعلان کر دیا لوگو مکہ کی بڑی شان ہے، مکہ میں بیت اللہ ہے، ایک نماز پڑھی جائے لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ ربا تو نے مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، بیت اللہ ہے، یہ میں عوامی خطیب ہوں، ایک سمجھانے کا میرا انداز ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، بیت اللہ ہے۔ ربا زمزم کا پانی ہے، تو نے اس پانی میں شفا رکھی ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، حجر اسود ہے، جنت سے تو نے بھیجا ہے، چوما جائے گناہ مٹتے ہیں۔ فرمایا نہیں نہیں، صفا مروہ ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، زمزم کا پانی ہے، حجر اسود ہے، بیت اللہ ہے، صفا مروہ ہے۔ ربا پھر مکہ کی گلیوں کا تذکرہ قرآن کس لیے بنایا؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ان مکہ کی گلیوں نے سرکار دو عالم کے قدم چومے ہیں، اللہ نے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ ارے سابقہ کتابیں بھی پڑھ لو، آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، عمر کی قسم نہیں اٹھائی۔ نوح علیہ السلام کی عمر کی قسم نہیں اٹھائی۔ لعمرک، اے میرے محبوب مجھے تیری عمر کی قسم، تیری زندگی کے 63 سال کی قسم، منٹ منٹ کی قسم، سیکنڈ سیکنڈ کی قسم، سانس سانس کی قسم۔ اللہ نے پیغمبروں سے خطابات کیے، آدم علیہ السلام سے مولا مخاطب ہوئے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، نام لے کے خطاب کیا۔ یا نوح انہ لیس من آلک انہ عمل غیر صالح، یا نوح کہہ کے خطاب کیا۔ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یا ابراہیم کہہ کے خطاب کیا۔ یا عیسیٰ یا موسیٰ کہہ کے خطاب کیا۔ ارے جب سید الکونین کی باری آئی اللہ نے انداز بدل دیا۔ یا ایھا الرسول یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراج منیرا، اے میرے نبی آپ شاہد بھی ہیں، مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، داعی اللہ بھی ہیں، سراج منیر بھی۔ ارے ان کی شان کے کیا کہنے،
جنہیں سب سے پہلے قبر سے اٹھایا جائے گا، جنت کا لباس پہنایا جائے گا، جنت کے دروازے پہ پہنچایا جائے گا۔ دروازہ کھٹکھٹائیں گے، دربان پوچھے گا کون؟ میں محمد آیا ہوں۔ فرمایا اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے، جب تک آمنہ کا لال نہ جائے جنت کا دروازہ نہیں کھولنا۔ ارے جنہیں سدرۃ المنتہا سے جنت میں پہنچایا گیا، مقام وسیلہ اور مقام محمود دو مقام دکھائے گئے۔ محبوب مقام وسیلہ بھی آپ کے لیے، مقام محمود بھی آپ، جن کی شان یہ ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور ممبر کے درمیان کا ٹکڑا یہ جنت کا ٹکڑا ہے، جن کی شان یہ ہے۔ ابو ذر غفاری آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا آپ کو کیسے علم ہوا؟ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ ابو ذر میں مکے میں تھا، اللہ پاک نے آسمان سے 2 فرشتے بھیجے، ایک زمین پہ آ گیا، ایک درمیان میں ٹھہر گیا۔ زمین پہ آنے والے نے پوچھا کیا یہی محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ بتایا گیا یہی محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کیا ہوا؟ ترازو لگ گیا، میرا 2 کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری نکلا۔ 10 کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری نکلا۔ 100 کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری نکلا۔ 1000 کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری نکلا۔ ایک فرشتے نے بول کے دوسرے کو کہا اگر ایک پلڑے میں رب العالمین کی ساری مخلوق ہو، ارے مخلوق میں انبیاء بھی، اولیاء بھی، اتقیاء بھی، شہداء بھی، مجھے عقیدت سے کہنے دو، ایک پلڑے میں انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، اتقیاء ہوں، شہداء ہوں، صلحاء ہوں، دوسرے پلڑے میں آمنہ کے لال ہوں، آمنہ کے لال والا پلڑا جھک جائے۔ جن کے بارے میں کسی نے کہا مائیں جنتی ایسے بچے خال خال، ایک آدمی نے عرب کا بول بالا کر دیا۔ اقبال رحمت اللہ علیہ عقیدت سے بولے ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ ارے جن کے بارے میں جبرائیل امین بولے میں مشرق مغرب شمال و جنوب گیا، آمنہ کے لال جیسا نہیں دیکھا۔ تفسیر ابن کثیر میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مصر کی جن عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال دیکھا تھا، انگلیاں کاٹ دی تھی، سرکار دو عالم کا حسن و جمال دیکھ لیتی، جگر کاٹ دیتی، حسن و جمال بھی رب نے اتنا دیا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ محبت میں بول اٹھے وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي، میری آنکھ نے سرکار دو عالم جیسا خوبصورت دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حسان کی آنکھ دیکھے کیسے؟ کسی ماں نے ایسا بچہ کائنات میں جنا نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے عیبوں سے پاک پیدا کیا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آقا آپ کو دیکھتے ہیں یوں لگتا ہے اسے آپ کہتے چلے گئے عرش والا بناتا چلا۔ ارے جن کو اللہ نے اتنے معجزات سے نوازا، جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن میں نے ظہر کی نماز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی، آقا نے نماز پڑھائی، باہر چل دیے، میں بھی کملی والے کے پیچھے چل دیا، گلی میں بچے کھیل رہے تھے، محبوب رب العالمین نے ایک ایک بچے کو اٹھایا، اپنے سینہ مبارک سے لگایا۔ جب میں میری طرف توجہ کیجئے، جب میں نے یہ منظر دیکھا میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کاش آقا آج مجھے بھی اٹھا لیتے، اپنے سینہ مبارک سے لگا لیتے۔ آقا آگے بڑھے، مجھے اپنے سینہ مبارک سے لگایا، اپنے بابرکت ہاتھ میرے چہرے پہ پھیر دیے۔ لوگوں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب تک میں آقا نے میرے چہرے پہ ہاتھ پھیر دیے، میں زمین کی پشت پہ آسمان کی چھت کے نیچے زندہ رہا، ساری زندگی چہرے پہ ٹھنڈک بھی پائی، خوشبو بھی پائی، جیسے میرے آقا نے خوشبو کے ڈبے سے ہاتھ نکال کے میرے چہرے پہ پھیر۔ اتنا بابرکت اللہ نے بنایا۔ رات کو سونے لگو گھر کا چراغ بجھا دیا کرو، ایسا نہ ہو چراغ جلتا رہے تمہارا گھر جل جائے، بستر جھاڑ کے بچھایا کرو، کوئی موذی چیز نہ ہو تمہیں کاٹ نہ لے، جو جنت البقیع میں رات کو جا کے روئے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک پیش کروں، امت کے لیے اتنا روئے، اتنا روئے، ایک دفعہ آنسو بہ رہے ہیں۔ خالق کائنات جس کے بارے میں میرا آپ کا عقیدہ ہے، جو پتہ زمین پہ نہیں گرا ہمارے رب کے علم میں ہے، فلاں درخت کا فلاں پتہ گر جائے گا، جو میں نے اور آپ نے نہیں سوچا، مالک ارض و سما کے علم میں ہے، میرا فلاں بندہ کیا سوچے گا۔ اتنا علم ہونے کے باوجود اللہ پاک جبرائیل امین کو کہتے ہیں زمین پہ جا، میرا لاڈلا حبیب رو رہا ہے، جا کے پوچھ ماں یوں بکی کا رو کیوں رہے۔ اب خالق کو تو علم ہے، یہ اللہ کی اپنے لاڈلے رسول سے محبت کا ایک انداز۔
جبرائیل امین آ گئے، محبوب خود نہیں آیا، مولا کائنات نے بھیجا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا امت کے درد میں رو رہا ہوں، یہ کلمہ پڑھ کے جہنم کی آگ میں نہ جل جائیں۔ لوگوں پھر قیامت کا دن ہوگا، آقا کا فرمان بھی ہے، ہر نبی کے لیے دنیا میں اسپیشل دعا ہوتی ہے، ہر نبی رسول نے دنیا میں مانگ لی، میں نے وہ دعا قیامت کے دن امت کی شفاعت کے لیے بچا لی کہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، بابا جی اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ہم سب کا باپ بنایا، سفارش کر دو۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے لست الہا، میرے اندر ہمت نہیں تمہاری سفارش کے لیے جاؤں۔ مولا نے پوچھ لیا، میں نے تجھے درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا، کیوں گئے تھے؟ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، بابا جی نے جواب دے دیا، وہ جواب دے دیں گے تمہاری سفارش کے لیے جاؤں۔ اللہ نے پوچھ لیا، بیٹے کے لیے دعا سے منع کیا تھا، دعا کیوں کی؟ خلیل اللہ ذبیح اللہ سب جواب دے دیں گے، آقا کے پاس آئیں گے، آنا رہا میں آمنہ کا لال تمہیں مایوس نہیں کروں گا، جواب نہیں دوں گا۔ آپ اٹھیں گے رب العالمین کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ دیں گے، خالق ارض و سما کی عظمتوں بڑائیوں کبریائی بیان کریں گے۔ خالق فرمائیں گے اے لاڈلے ارفع راسک، سر اٹھا، سل توتا، تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں، رب امتی رب امتی۔ جن کے دل میں امت کا اتنا پیار تھا، جب تک امتی بھی کائنات سے بڑھ کے، ماں سے بڑھ کے، باپ سے بڑھ کے، جسم و جان سے بڑھ کے، کل جہان سے بڑھ کے آقا سے پیار نہ کرے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آج بعض خطباء کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جزو ایمان ہے۔ میں کہتا ہوں جزو ایمان کیا ہے؟ رسول پاک کی محبت تو عین ایمان ہے، عین ایمان ہے۔ اللہ اکبر! یہ اللہ پاک نے معیار دیا اور پھر فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر تمہارا محبت کا معیار صحابہ کرام والا ہوگا، ہدایت پا جاؤ گے۔ فتح الباری شرح بخاری کھولنے لگا ہوں، ایک قیدی ہے جسے مکہ کے چوک میں لایا گیا، نام خبیب ہے، کوئی تیر مار رہا کوئی تلوار، اس کے جسم کا گوشت کٹ کے مکہ کی زمین پہ گر رہا ہے۔ کافر کہتے ہیں چھوڑ دیں گے، سولی پہ نہیں لٹکائیں گے۔ اتنی بات کہہ دے کاش میری جگہ سولی پہ آمنہ کے لال ہوتے، اتنا کہنا دور کی بات ہے، میں تو اتنا بھی گوارہ نہیں کرتا میری زندگی میں سرکار دو عالم کے پاؤں میں کانٹا لگ جائے۔ اور لوگوں علامہ شہید اس لیے محبت میں فرمایا کرتے تھے کاش علامہ احسان وہ پتھر ہوتا جس پہ میرے آقا کے قدم لگتے تھے، کاش میں وہ ٹاکیاں ہوتا جو امی میرے آقا کے زخموں پہ رکھا کرتی تھی۔ یزدانی شہید فرمایا کرتے تھے میں تن وار دیواں میں من وار دیواں، مدینے دے چنتو میں چن وار دیواں، میں تن وار دیواں میں من وار دیواں، مدینے دے چنتو میں چن وار دیواں، میں اولاد بینا بھائی وار دیواں، سنے بیویاں با مائی وار دیواں، میں سردار جگ تو میں جگ وار دیواں، او دی جتی تو میں پگ وار دے۔ ارے جن کی عقیدت کے کیا کہنے، جن کے احترام کے کیا کہنے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بولے کہ منزل سے آگے بڑھ کر ماشاءاللہ آلن و سالن مرحبا۔ شاعر اسلام عبد الوہاب صدیقی صاحب تشریف لائے، اقبال رحمۃ اللہ علیہ بولے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں دنیا تیری بدل دے وہ سجدے تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رازن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص چل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ اور لوگوں سیالکوٹ کی دھرتی سے اللہ نے دو علامہ پیدا کیا، ایک کو دنیا علامہ اقبال کہتی ہے، دوسرے کو دنیا علامہ احسان۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بولے ختم نبوت پہ وہ ہیں ایوان فلک بوس کے دربانوں میں، وہ ہیں ایوان فلک بوس کے دربانوں میں، میں ہوں ختم نبوت کے نگہبانوں میں۔ دوستو آؤ آمنہ کے لال پہ نچھاور کر دیں، تار جتنے بھی بقایا ہیں گریبانوں میں۔ شاتم سید الکونین کا خون جائز ہے، آج تک یہی جذبہ ہے مسلمانوں میں۔ بادشاہ مجھ سے قصیدوں کی توقع نہ کریں، میں ہوں دربار رسالت کے ثنا خانوں۔ اور آج آسمان کی چھت اور زمین کی پشت پہ ختم نبوت پہ سب سے بڑی کتاب اگر ہے علامہ احسان الہی زہیر کی رد قادیانیت اور ختم نبوت۔
اور پھر علامہ اقبال کے بعد علامہ احسان چنیوٹ میں بولے ختم نبوت کانفرنس تھی، آسمان سے بارش برس رہی ہے، لوگوں نے اٹھنا شروع کیا، فرمایا چند نوجوان اٹھیں، بانسوں کو تھام لیں، اعلان کیا ہمارے ساتھ وہ چلے جو فاطمہ کے ابو کے ناموس کے لیے اپنے کرتوں کو خون سے رنگین کروانے کا جذبہ رکھ۔ اللہ اللہ، کہیں ختم نبوت کے لیے حضرت یزدانی شہید نے جیل کی سلاخوں کو چوما، کہیں مولانا محمد حسین شیخ پوری نے جیل کی سلاخوں کو چوما، کہیں مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے جیل کی سلاخوں کو چوما، کہیں مولانا سمسام نے جیل کی سلاخوں کو چوما، اور میں جیل میں جا کے انہوں نے ختم نبوت پہ وہ ترانہ الاپا، وہ ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مارا، پچھوں جگتے نبی ہور آ کوئی نہیں سکتا، محمد دے رتبے رو پاک۔ اللہ اللہ، کہیں مولانا ارشاد اللہ قصری نے قادیانی کافر کیوں لے کے سر فخر سے بلند کر دیا، کہیں حافظ زبیر علی زئی نے ختم نبوت پہ قلم اٹھا کے سر فخر سے بلند کر دیا، کہیں پہ غلام مصطفیٰ ظہیر نے ختم نبوت پہ قلم اٹھا کے سر فخر سے بلند کر دیا، کہیں پہ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا مرزا نبی ہے قلم اٹھا کے سر فخر سے بلند کر دیا، اور کہیں پہ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی نے شہادت القرآن لکھ کے سر فخر سے بلند کر دیا۔ اللہ کی قسم ہم نے قلم کے ساتھ بھی ختم نبوت پہ کام کیا، جیل کی سلاخوں کو بھی چوما اور ختم نبوت کے لیے ہتھکڑیاں بھی پہنی۔ اللہ اکبر، کہیں شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب بار بار جیل کی سلاخوں کے پیچھے گئے۔ یہ میرے بڑوں کا کردار ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا سید الکونین کی عظمتوں کی، ان کے دفاع کی، ان کی ناموس کی۔ امارہ رضی اللہ تعالیٰ میدان احد میں خون میں لت پت پڑے ہیں، آقا پاس سے گزرے، میرے پیارے امارہ تیرا کیا حال ہے؟ خون میں لت پت ہیں، آخری سانس لے رہے ہیں، زخمی حالت میں جسم کی طاقت کو جمع کیا، اپنا سر سرکار دو عالم کے قدموں پہ رکھ دیا۔ اللہ کے حبیب ایک ہی خواہش ہے، آپ کے قدموں میں آج میری روح پرواز کر جائے۔ گلستان میں جا کے ہر گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، نکل جائے جہاں تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حضرت یہی آرزو۔ ایک اور نوجوان ہیں جن کو دنیا زیاد بن سکن کہتی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ احد میں ہاتھ میں تلوار پکڑ کے کھڑے ہیں، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کا پہرا دے رہے ہیں، کافر وار کرتے ہیں، 72 زخم کھا کے خون میں لت پت ہو کے زمین پہ گر گئے۔ علی و طلحہ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علاج کے لیے لے کے جا، راستے میں ہوش آ گیا، علی و طلحہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ زیاد ناموس رسالت کے لیے 72 زخم ہیں، تجھے علاج کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ سسکیاں لے کے رونے لگے، زیاد کو علاج کے لیے لے کے نہ جاؤ، میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا تھا، محبوب جب تک ایک سانس ہوگا، خون کے قطرہ ہوگا، زیاد آپ کی چوکھٹ کا پہرا دے گا۔ علاج نہیں کروانا چاہتا، مدینے والے کی چوکھٹ کا پہرا دینا چاہتا۔ واپس خیمے پہ لایا گیا، 72 زخم ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے، چوکھٹ کا سہارا لیا، ہاتھ میں تلوار پکڑی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کا پہرا دے رہے ہیں۔ پھر کافروں نے تیر و تلوار کی بچھاڑ کی، 92 زخم کھا کے بے ہوش ہو کے زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ زمین پہ گر گئے۔ جب گرے ان کی چیخ کی آواز نکلی، آواز سن کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر آ گئے۔ اب منظر کیا ہے؟ امام کائنات کی گود میں آقا کی عزت و ناموس کے لیے 92 زخم کھانے والے زیاد ہیں۔ کیا دیکھا؟ آج میرے پیارے کی آنکھیں بھی زخمی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مبارک ہاتھ اٹھائے، زیاد کی آنکھوں پر رکھ دیے، زیاد سسکیاں لے کے رونے لگے۔ محبوب آنکھوں کو بند نہ کیجئے، ایک ہی خواہش ہے، زندگی کا آخری سانس لے رہا ہوں، شہادت پانے والا ہوں، جب میری روح پرواز کرے میری نظریں آپ کے چہرے پہ ہوں، جاننے کے باوجود میرا رب پوچھے زیاد دنیا سے کیسے آیا؟ ربا جب میری روح پرواز کر رہی تھی میری نظریں تیرے محبوب کے چہرے پہ تھی، عرش والا کہے مجھے تیری زیارت رسول والی ادا دنیا کو چھوڑتے ہوئے اتنی پسند ہوئی ہے، جا میری فردوس میں چلا۔ کہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ
رسول پاک کے دشمنوں میں تیر چلا رہے ہیں. سرکار دو عالم اتنے خوش ہوئے. ارمی یا ساد و فدا کا بھی ممی، اے دشمنان رسول پہ تیر چلانے والے، میں محمد کے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں. کہیں نہ منہ سے رسالت کے لیے پیارے حنظلہ نے خون دیا. آسمان سے غسل کے لیے فرشتے آ گئے. سعد بن معاذ یہودیوں سے لڑتے شہادت پا گئے. ان کی میت صحابہ لے کے جا رہے ہیں. محبوب نوجوان کی میت کا وزن کم ہو گیا. فرمایا اس کی میت کو آسمان سے فرشتوں نے آ کے کندھے دیے. جب روح پرواز کر گئی اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے. اللہ پاک کا عرش حرکت میں آ گیا. نماز جنازہ میں آسمان سے 70,000 فرشتے آئے. میں کس کس دیوانے اور پروانے کی بات کروں. سعد بن ربیع ہیں رضی اللہ عنہ، میدان احد میں خون میں لت پت پڑے ہیں. اللہ اکبر. امام کائنات نے حضرت زید کو بھیجا، جاؤ سعد بن ربیع کی خبر لے کے آؤ. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں شہیدوں کی لاشوں سے گزرتا سعد بن ربیع تک پہنچ گیا. میں نے کیا دیکھا؟ 70 کے قریب تینوں تلواروں کے نشانات، خون میں لت پت، زندگی کا آخری سانس لے رہے تھے. میں نے تلاش کر کے سرکار دو عالم کا سلام پہنچایا. نوجوان کا چہرہ خوشی سے چمک گیا. میں نے پوچھا سعد، آقا نے تیری تلاش کے لیے بھیجا ہے، تیرا کیا حال ہے؟ زندگی کا آخری سانس لے رہے تھے. کہا میری قوم انصار کو میری زندگی کا آخری پیغام دے دینا. اگر تمہاری زندگیوں میں دشمن سید الکونین تک پہنچ گئے، امام الخدا کو دنیا میں چوٹ و ضرب آ گئی، قیامت کے دن تمہارا چھٹکارا نہیں ہوگا. اللہ کی قسم، نبی علیہ السلام کی عزت اور ختم نبوت کا یہ تقاضا ہے، امت پہ فرض ہے. اس روئے زمین پہ دشمنان اسلام کی جو انگلی سید الکونین کے خلاف اٹھے اسے کاٹنا، جو آنکھ اٹھے اسے پھوڑنا، جو قدم اٹھے انہیں توڑنا، جو سینہ آگے بڑھے اسے گولیوں سے چھلنی چھلنی کر دینا، یہ امت پہ فرض اور قرض. لوگو آؤ، اہل حدیث کا پیغام کیا ہے، دعوت کیا ہے؟ ہم نے کائنات کے باسیوں کو سید الکونین کی عظمت اور شان کی طرف بلایا ہے. ہم نے یہ پیغام دیا ہے سرکار دو عالم کی ذات بھی کائنات سے اعلیٰ، بات بھی کائنات سے اعلیٰ، انداز محبت بھی صحابہ والا اختیار کر دیں. رات کا اندھیرا ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی سواری کے ساتھ پیدل چلیں. آقا کو سفر کرتے کرتے اونگ آ گئی. دائیں طرف سر جھکا، انہوں نے نیچے کندھا دے دی. بائیں طرف سر مبارک جھکا، کندھا دے. صبح ہوئی، آقا بیدار ہوئے. ابو قتادہ کو سواری کے ساتھ پیدل چلتے دیکھا. ابو قتادہ کب سے چلے، رات گزر گئی. ربا میں زمین پہ ابو قتادہ سے راضی ہوں، تو عرش پہ راضی. اور لوگو، امت کا جب یہ انداز تھا، روئے زمین پہ کسی کافر کو مسلمان کی بہن اور بیٹی کی طرف میلی آنکھ دیکھنے کی جرت نہ تھی. آؤ، ہمارا پیغام کیا ہے؟ سرکار دو عالم کی سیرت کو اپنا لیں. آؤ، جن کی ذات بھی اعلیٰ، جن کی بات بھی کائنات سے، جو لبوں کو حرکت دیتے ہیں. وما ینطق عن الہوی ان ھو الا وحی یوحی، عرش والے کی وحی سے، اور جن کی تباہ و اطاعت فرض ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اور جن کی اطاعت فرض ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. محبوب، جو تیری ذات کو چیف جسٹس نہیں مانتا، میں عرش پہ اسے ایمان والا نہیں مانتا. اہل حدیث کا پیغام کیا ہے؟ لوگو آؤ، زبان کی لڑائیاں، قوم کی لڑائیاں، فرقوں کی لڑائیاں چھوڑ کے متفق و متحد ہو جائیں. لیکن آج کوئی کہے میرے پیر کو بڑا مان لو، میرے امام کو بڑا مان لو، میرے مولوی کو بڑا مان لو. امت ایک نہیں ہو سکتی. امت ایک کیسے ہو سکتی ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. یا عرش والے کی بات پہ یا مدینے والے کی بات پہ. ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کچی باتیں کی جائیں. آواز آئی، پتہ ہی نہیں کتوں آئی.
بزرگاں کو سنیا، پتہ نہیں کہڑے بزرگ کو سنیا ہیں، بزرگاں دے تکے نال دنیا تے چل رہے ہیں۔ ساڈی دادی انج کردی سی، نانی انج آندی سی، تیرا دادا انج کردا سی۔ اور یہ ایمان اور عقیدہ نہیں ہے۔ ہماری دعوت کیا ہے؟ ہم نے کائنات کے باسیوں کو نہ اجمیر کی طرف بلایا، نہ کوفے کی طرف بلایا، نہ بغداد کی طرف بلایا، ہم نے رب کے قرآن اور آمنہ کے لال کی طرف بلایا اور اعلان کیا، لوگوں اگر کسی عمل کے کرنے والے مشرق میں بھی ہوں، مغرب میں بھی ہوں، شمال میں بھی ہوں، جنوب میں بھی ہوں، لاکھوں نہیں اربوں ہوں، اربوں نہیں کھربوں ہوں، سنو آج یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کے شہر میں اعلان کر جاؤں، اور میرے بعد عبد الوہاب صدیقی صاحب بھی آپ کو گرمائیں گے۔ اللہ نے ان کو پورے ملک میں موقع دیا لوگوں کو گرمانے کا، ایمان بڑھانے کا۔ میں بات کر رہا ہوں سید الکونین کی۔ اعلان کیا ہے، دعوت کیا ہے؟ اگر کسی عمل کے کرنے والے مشرق میں بھی ہوں، مغرب میں بھی ہوں، شمال میں بھی ہوں، لاکھوں نہیں کروڑوں ہوں، کروڑوں نہیں اربوں ہوں، اربوں نہیں کھربوں، سنو جس نوٹ پہ محمد علی جناح بانی پاکستان کی مہر نہیں ہوگی وہ کاموں کی کہ مین بازار میں نہیں چل سکتا۔ جس نماز وظیفہ درود پہ مدینے والے کی مہر نہیں ہوگی عرش کی بارگاہ، عرش والے کی بارگاہ میں نہیں چل سکتا۔ یہ ہمارا پیغام ہے، منشور ہے، دعوت ہے، صدا ہے۔ لوگوں آؤ سیرت کو اپنا لیں، اپنے بالوں کی کٹنگ سید الکونین کے انداز میں، اپنی نماز صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اللہ نے ہمیں کائنات میں یہ شرف دیا ہے، ہماری نہ نماز کوفے کی نہ امام کوفے۔ لوگوں آؤ، ہماری دعوت کیا ہے، صدا کیا ہے؟ سیرت کو اپنا لیں، اپنے گھر کا ماحول، بچوں کی تربیت، اپنا اٹھنا بیٹھنا، نماز، قربانی، صدقہ خیرات، انداز کیا ہونا چاہیے؟ جہاں سید الکونین بٹھا دیں بیٹھ جائیں، کھڑا کر دیں کھڑے ہو جائیں۔ سید الکونین خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص اندر کھڑا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جوتیوں والی جگہ پہ، فرمایا اجلس، بیٹھ جا، وہیں پہ بیٹھ۔ آقا کی نظر پڑی، فرمایا عبداللہ تجھے تو نہیں، جو اندر کھڑا تھا اسے کہا، محبوب جب آپ کا فرمان میرے کان پہ پڑ گیا، میرے ایمان نے کہا عبداللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بیٹھ جا۔ آقا کے فرما دینے کے بعد اگر روئے زمین پہ تیرا ایک قدم اٹھ گیا، رب کی جنت کی طرف نہیں جہنم کی طرف اٹھے گا۔ آج اپنے آپ کو اہل حدیث اور اہل سنت کہتے ہو، کہا جائے داڑھی رکھ لو، مجھے عجیب سی لگتی ہے۔ میں 19ویں گریڈ کا افسر ہوں، لوگ کیا کہیں گے؟ فوت کی ہو جائے تو کل 10واں 20واں 40واں، شادی کے موقع پہ ڈھول اور ڈھمکے، اور لوگوں مومن کا یہ انداز نہیں ہوا کرتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نوجوان پہ نظر پڑی، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، اتار کے پھینک، فرمایا عرش والے نے سونا مردوں پہ حرام کر۔ آقا چلے گئے، ساتھ والا ساتھی کہتا ہے انگوٹھی کو اٹھا لے، یہ گھر میں کسی عورت کے کام آ جائے گی۔ کیا جواب دیا؟ جس چیز کو سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ نفرت کی نظر سے دیکھ لیا، اٹھانا تو دور کی بات ہے، میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر گردن جھکائی ہو۔ لوگوں یہ انداز اختیار کر لیں۔ میری دعا ہے، میرا یہ فاضل بھائی سعید شاہ، محترم یحییٰ صاحب، قاری ذکاء اللہ صاحب، محترم حافظ شاہد صاحب، یہ جتنے احباب ہیں، اللہ پاک ان سب کی محنت کوشش قبول فرما۔ اور آخر میں میری ایک گزارش ہے، اگر دنیا میں سکون چاہتے ہو، راحت چاہتے ہو، اللہ کے اس گھر کے خادم بن جاؤ۔ محترم ہمارے بھائی فاضل بھائی قاری ذکاء اللہ صاحب، ان کے قدم کے ساتھ قدم، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلا کرو۔ اپنی ماہانہ انکم سے اللہ کے گھر پہ خرچ کیا کرو، ہفتے کی کمائی سے خرچ کیا کرو۔ یہ نہ سمجھو کہ مسجد کے دروازے صاف کرنا، جھاڑو دینا خادم کا کام ہے۔
لوگوں اپنے ہاتھ سے گھروں کے مسجد کے دروازے اور صفائی کرنے والے بن جاؤ، خادم بن جاؤ، دیکھنا آسمان سے کیسے برکتوں کا نزول ہو، اللہ کے گھروں کے خادم بن جاؤ۔ محترم عبدالوہاب صدیقی صاحب شاعر اسلام، امام کائنات کی عظمت، اللہ کی توحید بیان کرتے، اللہ میرے اس بھائی کو بھی معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے، جنت الفردوس میں جگہ عطا کر دے، بیت اللہ دکھا دے، مکہ دکھا دے، مدینہ دکھا دے، سعادت والی زندگی، شہادت والی موت نصیب کر دے۔ اور میں آخر میں اسی شعر پہ اپنی بات کو سمیٹ دوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔